ضلع خیبر کے تمام مشران کشران، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ ایک اہم موضوع پر، ایک اہم موقع پر یہاں پر اکٹھے ہوئے اور اتنی بڑی تعداد میں اکٹھے ہوئے۔ مجھے آپ سب پر فخر ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جس طرح کہ آپ سب نے کل دیکھا کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا، بلکہ دہشت گردی کے کچھ واقعات مختلف اضلاع میں ہوئے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کی عوام ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ کو پتا ہے کہ 9 اپریل 2022 کو جب رجیم چینج آپریشن ہوا اور عمران خان صاحب کی ایک جمہوری حکومت کو بیرونی سازش کے ذریعے گرایا گیا، اس کے بعد جب رجیم چینج کا آپریشن ہو رہا تھا، اسی پلان میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ خیبر پختونخوا میں ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو لایا جائے گا، دہشت گردوں کو لایا جائے گا۔ یہ بند کمروں کا فیصلہ تھا۔ اس کے بعد جب ہمیں پتا چلا تو مراد سعید جو ہمارا بڑا ہے، اس کی قیادت میں پورے خیبر پختونخوا میں ہم نے احتجاج کیے۔ وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ہم چیختے رہے، ہم چلاتے رہے کہ ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو خیبر پختونخوا پر مسلط کیا جا رہا ہے، یہاں پر دہشت گردوں کو آباد کیا جا رہا ہے، ایک دفعہ پھر پختونوں کے سر کا سودا کیا گیا ہے، ایک دفعہ پھر بند کمروں والے پختونوں کے سر پر ڈالر کمانے جا رہے ہیں۔ لیکن ہمیں کہا گیا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو اس وقت کی وفاقی حکومت تھی، انہوں نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا۔ اس وقت کے ڈی جی ایس پی آر نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا۔ لیکن ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھو پہاڑوں تک پہنچ گئے ہیں، یہ دوبارہ آ رہے ہیں، لیکن کسی نے ان کے خلاف کارروائی نہیں کی۔ جب پہاڑوں سے نیچے آ رہے تھے تب بھی ہم نے ان کو بتایا کہ دیکھو پہاڑوں سے نیچے آ رہے ہیں، ان کا بندوبست کرو، ان کو روکو، لیکن ان کو نہیں روکا گیا۔ جب بازاروں سے ہمارے گھروں تک پہنچے اور بندوق کی نوک پر رات کے اندھیرے میں ہمارے گھروں تک پہنچے اور ہم سے بندوق کی زور پر کانا کھاتے تھے، رات کو وہ بندوق کی زور پر کانا کھاتے تھے، صبح کو سیکیورٹی فورسز آتے تھے اور کہتے تھے کہ تم لوگوں نے ان کو کھانا کیوں کھلایا؟ اگر نہیں کھلاتے تو وہ مار دیتے تھے، اگر کھلاتے تو یہ مار دیتے تھے۔ ہم جائے کہاں؟ یہاں پر کھانا کھلانے کا سوال نہیں ہے، یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ وہ میرے گھر تک پہنچے کیسے؟ وہ میرے گھر تک پہنچے کیسے؟ سیکیورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے بارڈرز کی حفاظت کرے۔ میرے گھر تک پہنچنے کے لیے 50 سے زیادہ چیک پوسٹوں پر میرے سیکیورٹی فورسز کھڑے ہیں، وہ بارڈر بھی کراس کرتے ہیں، آپ کے سیکیورٹی چیک پوسٹ بھی کراس کرتے ہیں۔ جب میرے گھر تک پہنچتے ہیں تو پھر آپ ہمیں اٹھاتے ہیں، جو سراسر ناانصافی ہے اور پوری دنیا کو خبر ہو کہ اس طرح ہی ہوتا ہے۔ دوسری بات، جب ہمارے گھروں تک پہنچے تو ملٹری آپریشن کی تیاری کے لیے ہمارے گھروں پر ڈرون اٹیک شروع ہوئے، ہمارے گھروں پر جیٹ طیاروں سے بمباریاں شروع ہوئی،
آپ سب گواہ ہیں کہ ایک ایک ڈرون اٹیک میں تیرا میں میرے قوم کے 21 لوگ شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن جب 21 لوگ بے گناہ شہید ہوتے ہیں تو وہ میڈیا جو عسکری جرگے کو لائیو دکھاتے ہیں، وہی میڈیا ہمارے ان 14 معصوم لوگوں کو دہشت گرد بنا کر پیش کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں، میرے سامنے میرا یہ پورے خیبر کا جرگہ گواہی دیتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بتائیں کہ وہ 21 لوگ بے گناہ تھے کہ نہیں تھے؟ وہ 21 لوگ بے گناہ تھے۔ ڈرون اٹیک کے ذریعے ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، جیٹ طیاروں سے بمباری پر ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا، معصوم بچی کو شہید کیا گیا۔ جب وہ معصوم بچی میرے تیرا کے عوام نے سیکیورٹی فورسز کے سامنے احتجاج، پرامن احتجاج کے لیے رکھی، انہی سیکیورٹی فورسز نے میرے لوگوں پر گولیاں چلائی، 5 لوگ میرے شہید ہوئے اس میں۔ یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ یہ سب ملٹری آپریشن کو اس کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے کیا جا رہا تھا۔ میرے خیبر کے غیور قبائلیوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے، اس لیے میں نے ان کو آگاہ کیا کہ اگر آج اس وقت آپ مجھے یا میری حکومت کو یا پاکستان تحریک انصاف کو خراب کرنے کے لیے آپریشن کی طرف جاتے ہیں تو یاد رکھنا کہ وہاں برفباری پڑنے والی ہے، آپ وہاں پر ملٹری آپریشن نہیں کر سکتے۔ لیکن انہوں نے ایک بات میری نہیں سنی، انہوں نے ایک بات میری نہیں مانی۔ انہوں نے پہلے میرے خلاف یہ بیانیہ بنایا کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، پھر انہوں نے یہ بیانیہ بنایا کہ یہ اسمگلروں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ جب دونوں بیانیوں میں میرے غیور پختونوں نے اور پاکستانیوں نے ان کو شکست دی تو انہوں نے اس آپریشن کا سہارا لیا، مجھے خراب کرنے کے لیے، مجھے بدنام کرنے کے لیے۔ بار بار کہنے کے باوجود جب میرے لوگوں کو مجبور کیا گیا، تیرا کے عوام کو مجبور کیا گیا، ان کو زبردستی اپنے گھروں سے نکالا گیا اور میرے لوگ وہاں پہاڑوں میں سخت برفباری میں پھنسے، اور پوری دنیا نے دیکھا جو ظلم اور جبر میرے تیرا کے عوام کے ساتھ ہو رہا تھا، جو ہماری سوشل میڈیا نے اور انٹرنیشنل میڈیا نے پوری دنیا کو دکھایا، تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ ہم شرمندہ ہونے جا رہے ہیں، لوگوں کو ہمارا پلان ایکسپوز ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک کارٹون کے ذریعے پریس ریلیز نکالا۔ اس پریس ریلیز میں لکھا گیا تھا کہ تیرا کے عوام وہ والنٹیئرلی یعنی رضاکارانہ طور پر تیرا سے نکل رہے ہیں۔ جب مجھے پتا چلا، میں نے اس وقت اعلان کیا کہ تیرا کے عوام کو رضاکارانہ طور پر نہیں، جبری طور پر گھروں سے بے دخل کیا گیا ہے، اور وہ میں آخر میں آؤں گا، آپ سے پوچھوں گا کہ کس نے آپ کو نکالا تھا۔ میں نے ان کو کہا کہ 24 رکنی کمیٹی میں آپ کا کور کمانڈر، آپ کا آئی جی ایف سی اس سارے مرحلے میں شامل تھا، اس کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنائی گئی تھی۔
वो इस सारे प्रोसेस से बाखबर थे। आपका नोटिफिकेशन या आपका प्रेस रिलीज अपने ही आईजीएफसी और अपने ही कोर कमांडर पर अदम एतमाद का सबूत है। आप उन पर अदम एतमाद कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कल को ना कोर कमांडर पर कोई एतमाद करेगा, ना आईजीएफसी पर कोई एतमाद करेगा, ना इनके साथ कल को कोई जरगे में बैठेगा, क्योंकि आप इनकी हैसियत को खत्म कर रहे हैं इस प्रेस रिलीज के जरिए। इस प्रेस रिलीज को वापस भी लिया जाए और माफी भी मांगी जाए, लेकिन उन्होंने इस तरह नहीं किया। अगले दिन 3 और कार्टूनों को बिठाया गया, उन पर की गई। मेरे गैरतमंद कबाइलों, एक तो हम कुर्बानी दे रहे हैं पाकिस्तान की खातिर। हम पर पहले भी ये मिलिट्री ऑपरेशंस हो चुके हैं। हम एक दफा पहले भी अपने घरों से बेदखल किए गए थे। एक दफा पहले भी हमारे घर उजड़े थे, हमारे उजड़े उजड़े थे, हमारे मस्जिदें शहीद हुई थी, हमारे लोग दर बदर हुए थे। लेकिन उसके बाद भी अमन आया। 2018 में 2018 से लेकर 2022 तक खैबर पख्तूनख्वा में अमन था, लेकिन फिर बंद कमरों में फैसला किया गया कि इनको दोबारा बात करते हैं। एक दफा फिर जो है हमें दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। एक दफा फिर इन्होंने हमें बेदखल किया अपने घरों से। एक तरफ हम कुर्बानी दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप झूठे प्रोपेगंडे कर रहे हैं। ये हमारे साथ मजाक है, ये हमारे साथ मजाक है। और इस दफा खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा की अवाम अपने साथ मजाक होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। इस दफा आपके हर उस पॉलिसी के खिलाफ मैं भी खड़ा हूंगा, मेरी अवाम भी खड़ी होगी, और आपके आंखों में आंखें डालकर हम आपको बताएंगे कि हम दहशतगर्दों के साथी नहीं, बल्कि आपकी पॉलिसियां दिन ब दिन दहशतगर्दी भी बढ़ा रही है और दहशतगर्दों को भी बढ़ा रही है। मेरे पाकिस्तानियों, आज हम यहां इस जरगे में इकट्ठे हुए हैं इनके झूठे प्रोपेगंडों को तोड़ने के लिए। बात की जाती है कि 4 अरब रुपए आपने अपने लोगों के लिए क्यों रिलीज किए। इससे पहले जो ऑपरेशन हुए, मेरे कबालियों, आपके साथ वादा किया गया था कि जिनके घर तबाह होंगे उनको 4 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो 4 लाख रुपए वफाकी हुकूमत ने आपको दिए हैं? दिए हैं? नहीं दिए। ये अपनी बीवियों के लिए, ये अपनी बेटियों के लिए 4-4 लाख रुपए का एक-एक पर्स खरीदते हैं, एक-एक सैंडल खरीदते हैं। मेरे खैबर पख्तूनख्वा का पख्तून वो अपनी जिंदगी की तमाम जमा रकम अपने घर पर लगाता है, अपने लिए घर बनाता है, अपने लिए छत बनाता है, और आप उसके लिए बेगैरतों की तरह 4 लाख रुपए देते हैं। शर्म आनी चाहिए बेगैरतों। चार लाख रुपए भी अभी तक नहीं दिए। इस तरह हमारे नॉर्थ वजीरिस्तान के आईडीपीज जो बकाखेल कैंप में थे, उनसे वादा किया गया था कि वो उनको मंथली पैसे देंगे।
7 अरब रुपए ये सूबाई हुकूमत उनको दे चुकी है, वफाकी हुकूमत 1 रुपए भी नहीं दे रही। जो हमारे आईडीपीज के बकाया है वफाकी हुकूमत पर वो 52 अरब रुपए हैं। जो पूरे सूबे के बकाया है वो 4758 अरब रुपए बकाया है वफाक हमारा। तो जब आप मेरे पैसे नहीं देंगे, आप जब मेरे अवाम को कीड़े मकोड़े समझेंगे, आप जब खैबर पख्तूनख्वा को तजुर्बा गार समझेंगे, यहां पर अपनी मर्जी के एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और फिर मुझे कहेंगे कि आपने इनके लिए 4 अरब रुपए क्यों मुख्तस किए हैं। मेरे लोग हैं, ये मेरे लोग हैं, मेरा खैबर पख्तूनख्वा है, मेरा पख्तून है। 4 अरब नहीं 100 अरब रुपए दूंगा। मेरे कबाइलियों, 4 अरब रुपए आपके लिए हैं, किसी का बाप भी 1 रुपया उसमें से नहीं खा सकता, इसकी गारंटी मैं देता हूं इंशाअल्लाह ताला। किसी ने 1 रुपया इधर उधर किया तो उसको वो ऐसी सजा दूंगा कि फिर उसकी नस्लें याद रखेंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे कबाइलियों, एक तरफ आपके 52 अरब रुपए आईडीपीज के, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के 4758 अरब रुपए, वो तो हमें नहीं दे रहे, लेकिन अपने अय्याशियों पर 5300 अरब रुपए ये करप्शन कर चुके हैं। आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में इनके खिलाफ ये चार्जशीट दी है। ये अपने बच्चों के लिए, अपने पेट भरने के लिए, जजीरे खरीदने के लिए, फ्लैट खरीदने के लिए 5300 अरब रुपए की करप्शन करते हैं, लेकिन मेरे लोगों के 4758 अरब रुपए नहीं देते। ये हमारे साथ इम्तियाजी सलूक है। वो हमें भेड़ बकरियां समझते हैं, इससे पहले समझते होंगे, इससे पहले शायद किसी ने पूछा भी नहीं होगा। इस दफा इस सूबे का वज़ीर आला कबाइली है, इस दफा इस सूबे का वज़ीर आला इमरान खान का सिपाही है। मैं पूछूंगा इंशाअल्लाह, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगा, मैं अपने आवाम के हक के लिए जीऊंगा भी और मरूंगा भी इंशाअल्लाह। मेरे कबाइलियों, आज मैं यहां से तमाम पाकिस्तानियों को पख्तोले तरसम योद्वी खबरें को, मेरे पाकिस्तानियों, चाहे वो पाकिस्तान में है या हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, मेरे कबाइली लोग, चाहे वो कुरम में है, औरंगज़ई में है, वजीरिस्तान में है, मूमन में है, बाजावड़ में है, खैबर में है, वो तकलीफ में है। आगे रमजान आने वाला है। ये 4 अरब रुपए सूबाई हुकूमत ने सफर। मेरे पाकिस्तानियों, हम तकलीफ में हैं। सूबाई हुकूमत अपने वसाइल से इन लोगों को हर तरह की रिलीफ दे रही है, लेकिन वफाकी हुकूमत हमें अपना हिस्सा नहीं दे रही, हमें अपना हक नहीं दे रही। आगे रमजान आने वाला है, ये तकलीफ शायद मजीद बढ़े, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, इंशाअल्लाह ताला मैं टेलीथॉन के जरिए अपने कबाइली अवाम के लिए, अपने पख्तूनों के लिए सीएम रिलीफ अकाउंट खोलूंगा और आप सबसे इनके लिए रिलीफ मांगूंगा। आप सबने इनके लिए अपने बेहतरीन किरदार अदा करना है और इनके साथ खड़े होना है और इनके इस गम में आपने जरूर शरीक होना है। और इंशाल्लाह मैं अपने कबाइलियों से वादा करता हूं
کہ جو ہمارے جتنے بھی MPs MNAs ہیں, جتنے ہمارے پارلیمنٹیرین ہیں, جتنے ہمارے صوبے کی عوام ہے, وہ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ اپنا نوالا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالی, یہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ. میرے پاکستانیوں, میرے قبائلیوں, جو رجسٹریشن چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی, میں نے اپنی انتظامیہ کو کہا ہے کہ اس پر کام تیز ہو. کوئی بھی ہمارا تیراکا متاثر وہ لائن میں کھڑا نہ ہو, اس پر جو ہے تکلیف نہ ہو. بھرپور طریقے سے آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے صوبے کے مسائل پر, اپنے صوبے کی حقوق پر, کل شہباز شریف صاحب کی طرف سے میٹنگ کی دعوت دی گئی ہے. انشاءاللہ تعالی میں خیبر پختونخوا کا مقدمہ اور آپ سب کا مقدمہ ان کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. کل میرے قبائلیوں, انشاءاللہ تعالی اس کے بعد میں کرم, باجاوڑ اور اگزئی, وزیرستان بھی جاؤں گا, اور ہمارے جتنے بھی باقی قبائلی اضلاع ہیں ان سب میں جاؤں گا, اپنے قبائلیوں سے ملوں گا, کیونکہ انہوں نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. ایک مائنڈ سیٹ جو پاکستان پر ہمیشہ قابض تھا, وہ کبھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ قبائلی نوجوان مین سٹریم میں آئے, قبائلی نوجوان صوبے کا وزیر اعلیٰ بنے. ان کو تکلیف ہوئی ہے میرے آنے سے, ان کو تکلیف ہوئی ہے, اور جس طرح آپ سب نے مجھے سپورٹ کیا ہے, اس سے مزید تکلیف آپ نے ان کو پہنچائی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تکلیف میں بھی پہنچاتا رہوں اور آپ بھی پہنچاتے رہیں. انہوں نے ہمیشہ اس مائنڈ سیٹ نے پورے پاکستان کو قبائلیوں کا جو امیج تھا وہ غلط دکھایا تھا. انہوں نے ہمیشہ دنیا کو یہ دکھایا تھا اور بتایا تھا کہ قبائلی وہ جنگلی ہوتے ہیں, وہ جاہل ہوتے ہیں. اب بے وقوفو, قبائلی جنگلی نہیں ہوتے, قبائلی جاہل نہیں ہوتے. ایک قبائلی نے تمہاری نیند حرام کی ہے. ہم محب الوطن پاکستانی ہیں, ہم محب الوطن پاکستانی ہیں, ہم ایجوکیٹڈ ہیں, ہم آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں, اور اسی آئین نے, اسی قانون نے ہمارے یہ ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. جس طرح آپ لوگ ڈنڈے کی زور پر, بندوق کی نوک پر ہم پر فیصلے امپلیمنٹ کرتے ہیں, اسی طرح اگر ہم نے کیا تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. لیکن ہم آئین اور قانون کو ماننے والے ہیں. تم بندوق کا زور دکھاؤ, ہم اپنی زبان کا زور دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی. تم آئین اور قانون کو توڑو, ہم اپنے آئین اور قانون کے اندر رہ کر اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے, اور انشاءاللہ ضرور جیتیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے پاکستانیوں, میرے قبائلیوں, ابھی آتے ہیں پوپری دی پیگی نہ گانا چلے گے تھا اردو کے پوئی کیوں لگ سا مونگر سرا بخپلا کے پوئی ہو چلا کم نے دی پوئی چدائے تلک پوئی کم زدہ دوے خبرے اردو کے کون بیا فیصلہ کہو دوے صرف دوے خبرے اردو کے کون بیا تا اوپری دل ارسم. میرے قبائلیوں, آج کہ جس طرح ایک کارٹون نے پریس ریلیز نکالا اور 3 کارٹون نے پریس کانفرنس کیا کہ آپ رضاکارانہ طور پر آئے ہیں, تو میں یہ جرگہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو جبری طور پر نکالا گیا ہے یا آپ رضاکارانہ طور پر نکلے ہیں. جو یہ سمجھتے ہیں
کہ آپ کو جبری طور پر نکالا گیا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھائے تمام لوگ. دیکھو پاکستانیوں، دیکھو دنیا والوں، میرے تیرا کے لوگوں کو زبردستی نکالا گیا ہے. اور جو پریس کانفرنس انہوں نے کی ہے وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. جو پریس ریلیز نکالا گیا ہے وہ بھی جھوٹا ہے. یہ سچ بول رہے ہیں. اب فیصلہ ہو گیا. آپ نے دنیا کو بتایا کہ آپ کو جبری طور پر نکالا گیا. جب آپ کو جبری طور پر نکالا گیا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک اور فیصلہ کرنا ہے. جس طرح کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں لوگوں سے پوچھوں گا، اگر وہ کہتے ہیں کہ جبری طور پر اور تم اس کو نہیں مانتے تو میں اپنے لوگوں کے آگے ہوں گا اور وہ میرے پیچھے ہوں گے اور میں ان کو خود تیرا چھوڑ کر جاؤں گا. لیکن اب دوسرا فیصلہ کرتے ہیں. وہ میری رائے تھی، اب آپ کی رائے جانتے ہیں کہ ہم نے واپس تیرا جانا ہے یا جو ظلم، جبر، فسطائیت ہمارے ساتھ، ہمارے قبائلیوں کے ساتھ، ہمارے پختونوں کے ساتھ ہو رہی ہے، ہم نے اسلام آباد جانا ہے. کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے انشاءاللہ تعالی. میرے قبائلیوں، جب دوسرا فیصلہ بھی اس جرگے نے کر لیا کہ ہم نے اسلام آباد جانا ہے تو اس کے بعد میں اپنے قبائلی اضلاع میں جاؤں گا. یہ جرگہ لے کے کہ میرے خیبر کے غیرت مند قبائلی چاہتے ہیں کہ ہم اس ظلم کا حساب لینے کے لیے پرامن طریقے سے اسلام آباد جائے تو ایک ایک ضلع میں اپنے تمام قبائلیوں سے پوچھوں گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ ان کا فیصلہ بھی یہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد جب تمام قبائلی اضلاع میں جاؤں گا اور جرگہ کروں گا اور ان کا فیصلہ لوں گا تو خیبر پختونخوا کے تمام پختونوں کو میں اکٹھا کروں گا اور پختون کا کوئی بھی جرگہ ہوگا جس میں یہ فیصلہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا پر حق خیبر پختونخوا کے عوام کا ہے. بند کمروں کے فیصلے ہمیں منظور نہیں ہے. اور اس فیصلے کو، ان فیصلوں کو ہم خیبر پختونخوا پر مسلط نہیں ہونے دیں گے. لیکن یہ بات خیبر پختونخوا کی سرزمین سے نہیں، اسلام آباد کی سرزمین سے ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم کریں گے کہ آپ کا ہر فیصلہ نامنظور، آپ کا ہر فیصلہ یہاں پر راج صرف خیبر پختونخوا کی عوام کا چلے گا انشاءاللہ تعالی.
आफरीदो, खैरतमंद आफरीदो।